ادغام کا لغوی معنی ہے داخل کرنا یا ملانا، اور ادغام کا اصطلاحی معنی ہے ساکن کو متحرک میں داخل کرنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 25۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 101 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے میم ساکن کے قواعد۔ تو چلیں جی آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد تھے وہ مکمل کیے تھے، یعنی کہ ایک تھوڑا سا یا چھوٹا سا ایک ریکیپ دیتی چلوں کہ ریڈ سائڈ ہم نے یہ سیکھا کہ ان 8 لیٹرز پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، اور باقی جو ہمارے پاس 20 یا 21 لیٹرز آتے ہیں ہم نے ان پہ غنہ کرنا ہے۔ یہ کس کے قواعد ہم نے پڑھے تھے؟ نون ساکن اور تنوین، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد یہ سارے رولز ہم نے کور کیے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جس میں ہم نے اظہار دیکھا، ادغام دیکھا، اقلاب دیکھا اور اخفاء دیکھا۔ اچھا، اگلے پیج پہ نا اقلاب کی ایک چھوٹی سی سٹوری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لکھ کے شیئر کی تھی نا، وہ یہ چھوٹی سٹوری جو ہے یہ میں نے یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے نیکسٹ پڑھانا ہو اور آپ لوگوں کو وہی بات ہے کہ سم ٹائم اسٹوڈنٹس کو سٹوریز کے ذریعے جو ہے بات زیادہ اچھے سمجھ آتی ہے، تو آپ لوگ یہاں سے سٹوری جو ہے وہ کاپی کر کے آپ نیکسٹ کسی کے ساتھ بھی شیئر کر کے ان کو اقلاب کا ٹاپک جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے ہمارے پاس جو آج کا ہمارے پاس ٹاپک ہے جو ہے جی میم ساکن کے قواعد۔ اب آپ دیکھیے کہ میم ساکن کے جو ہمارے پاس قواعد ہیں، یعنی کہ میم ساکن کے بعد جب یہ 28 یا 29 لیٹرز آئیں گے تو کن پہ غنہ ہوتا ہے اور کن پہ غنہ نہیں ہوتا۔ سمپل از دیٹ، اس بات کا یہ مطلب ہے میم ساکن کے قواعد کا، کیونکہ ہم نے نون ساکن کے غنے جو ہے وہ الحمدللہ کور اپ کر لیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ سب سے پہلے میم ساکن کے قواعد میں آتا ہے ہمارے پاس ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے ادغام کا مطلب دیکھیے، ادغام کا لغوی معنی ہے داخل کرنا یا ملانا، اور ادغام کا اصطلاحی معنی ہے ساکن کو متحرک میں داخل کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ساکن کو کسی بھی متحرک میں داخل کرتے، جیسے ہم نے ادغام کا ٹاپک نون ساکن میں پڑھا تھا کہ ہم یومن میں بھی داخل کر رہے تھے اور لام اور را کے معاملے میں بھی داخل کر رہے تھے، ادغام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ڈیفینیشن کیا بنے گی؟ کہہ رہے ہیں کہ میم ساکن، یہ میں چھوٹا سا ساکن کی یہاں پہ نا علامت بھی بنا دوں، میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے، یعنی کہ متحرک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زبر، زیر اور پیش، تو وہاں پہ ہم ادغام میں شفوی کرتے ہیں، یعنی کہ غنہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ لائن چھوٹی سی ساتھ میں مینشن کریں گے کہ غنہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے جو میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے ڈائریز میں مینشن کریں، جو میں ساتھ بولوں کہ یہ ڈائری میں ایکسٹرا لائن مینشن کر دیں۔ ٹھیک ہے، ادغام میں شفوی ہوگا یعنی کہ ہم وہاں پہ غنہ کریں گے۔ تو کیا ہے جی؟ شفوی کہتے ہیں ہونٹ، ہونٹوں کو کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں میم کا جو مخرج ہے وہ آپ کو ہونٹوں پہ ملتا ہے، اور یہ غنہ ہونٹ بند ہوتا ہے تو اس طرح کی ساؤنڈ آتی ہے، تو اس لیے اس کا نام ادغام میں شفوی ہے۔ جب شفوی ورڈ آ جائے گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ او یہ تو میم ساکن کے قواعد میں ورڈ تھا۔ اب آپ دیکھیں ادغام میں آپ کو میم نظر آ رہی ہے، اب میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، تو یہاں سے چھوٹی سی نشانی رکھ لیں کہ ادغام شفوی ہوا تو سارا اندر معاملہ میم میم والا ہی ہوگا، اور اس کے اوپر ہم غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اچھی بات جی ہے، ساتھ ساتھ نا ٹپس بھی بتا رہی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ بھی بتا رہی ہوتی ہے یاد کرنے کے، کیونکہ یہ جو سٹرگلز ہے نا، یہ سٹرگلز ہم نے اپنے ٹائم پہ کی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ بذاتے کہہ لیں کہ ہم نے یہ چیزیں اسٹرگل کر کے اپنی ذات کے اندر اسٹرگل کر کے یہ چیزیں ہم نے سیکھی اللہ کے کرم سے، تو جو چیزیں ہم آگے کنوے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہیں کہہ لیں کہ یہ منو سلوا سمجھیں۔ نیکسٹ آ جائیے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس اخفاء شفوی۔
اچھا ادغام شفی کی اگزامپل، میں اگزامپل تو آپ لوگوں کو بتانے بھول گئی. ادغام شفی کی اگزامپل کیا ہے، کیسے ہم اس پہ غنہ کریں گے؟ لکم ما، میم ساکن یہاں پہ چلا جائے گا کیونکہ ہم نے ادغام کر دیا. کاف کی پیش اس میم سے ملے گی، لکم ما، اور اس پہ ہم نے کیا کر دینا؟ غنہ کر دینا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کیا بات ڈسکس کی تھی؟ غنہ ہوگا. اچھا اس کے بعد دوسری چیز کیا جاتی ہے، اس کی بہت ساری اگزامپلز آپ لوگوں کو قاعدے پہ بھی مل جائے گی. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی جو ایگزامپلز ہیں، میں آپ لوگوں کو یہ بھی ایک دفعہ پڑھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ مزید کہنے کے چیزیں انہینس ہو جائیں. ساتھ پڑھیے ایک دفعہ، لَكُمْ مَا كَمْ مِنْ لَهُمْ مَشَوْا عَلَيْهِمْ مَاذَا لَهُمْ مَقَامِعُ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ عَلَيْهِمْ مَطَرٌ. ٹھیک ہو گیا؟ سب پہ آپ نے غنہ کرنا ہے. اگر میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ کون سا شفوی ہے؟ وہاں پہ ادغام شفوی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ ایک ٹاپک جو ہے وہ آپ لوگوں کا کلیئر ہو گیا ہے. نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اخفاء شفوی. اخفاء کہتے ہیں چھپانے کو، اور اس کا لفظی معنی میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، شفوی ہونٹ. میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے، با کا بھی مخرج جو ہے وہ ہونٹوں پہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم اخفاء شفوی کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ بھی آپ غنہ کریں گے اور ناک میں آواز کو لے کے جا کے چھپائیں گے. تو کیسے اس کو پڑھا جائے گا؟ ذالکم بیما، یہاں میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، اخفاء خفیہ سے یہ ورڈ نکلا ہے، چھپی ہوئی چیز ہے. تو کیسے آپ اس کی ڈیفینیشن یاد کریں گے؟ میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں، اخفاء شفوی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کی بھی ایک دو ایگزامپلز آپ لوگ دیکھ لیجئے. چلیں جی، یہ ہمارے پاس ہے جی اخفاء شفوی کی. میم ساکن کے بعد با متحرک آ جائے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. ذالکم بما ہم بربہم ربهم بهم فاحكم بينهم عليهم بعلم سبقكم بها عليهم بكأس أنتم بشر. میں نے یہاں پہ دو غنے کیے ہیں. نون ساکن کے بعد تا آ گیا تو اخفاء حقیقی ہے، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اخفاء شفوی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آہستہ آہستہ اب آپ لوگ تھوڑے سے بڑے بھی ہو رہے ہیں، اب آپ لوگوں نے آہستہ آہستہ ٹرمز کے نیمز بھی یاد کرنے ہیں. سب سے پہلے ہماری ٹرم تھی اظہار کی، پھر ہم نے پڑھا ادغام، پھر ہم نے پڑھا اقلاب، پھر ہم نے پڑھا اخفاء حقیقی. ٹھیک ہے؟ نون ساکن میں. میم ساکن میں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ ادغام شفوی اور اخفاء شفوی. شفوی ساتھ آ گیا تو آپ لوگوں کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ او اچھا یہ تو میم ساکن کے قواعد ہیں. نیکسٹ آ جائیے. اچھا یہ دونوں ٹرمز سمجھ آ گئی؟ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد ما متحرک ہے تو اخفاء شفوی. ٹھیک ہے؟ اب تیسری ٹرم جو ہے انہی میں سے نکلے گی. تیسری کا نام ہے اظہار شفوی. اظہار کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ظاہر کر دینا، یعنی کہ غنہ نہ کرنا. ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں میم ساکن کے بعد اگر میم یا با متحرک کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. سارا معاملہ ہی ختم کر دیا. سمپل از دیٹ. جو پیچھے ہم نے دو ڈیفینیشنز پڑھی ہیں، میم ساکن کے بعد میم متحرک، میم ساکن کے بعد با متحرک. انہوں نے کہا ہے اگر میم ساکن کے بعد میم متحرک یا با متحرک کے علاوہ کوئی اور بھی حرف آ جائے، ہم نے وہاں پہ اظہار شفوی کرنا ہے، یعنی کہ غنہ نہیں کرنا، اظہار کرنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جیسے فَهُمْ غَافِلُونَ، یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، صرف غنہ دو صورتوں میں ہوگا. اگر میم ساکن کے بعد میم آ گیا متحرک والا، اگر میم ساکن کے بعد با آ گیا متحرک والا. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے قواعد انتہائی آسان ہے، بس وہی بات ہے کہ تھوڑا سا اس کا لاجک ذرا سمجھنے والی بات ہے. اور پچھلی ویڈیو میں شاید میں نے کہہ دیا تھا کہ سکپ کر کر کے نہ پڑھے، اور میں کمنٹس پڑھی تھی تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نہ سکپ کر کے نہیں پڑھتے، ہم تو ایک ایک لفظ سنتے ہیں اور بار بار ریپیٹ پہ سنتے ہیں. نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں تھا کہ جو ریپیٹ پہ بھی سن رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے کہہ لیں کہ
ایک ایک بات سن رہے ہوتے. نہیں، یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ کچھ لوگوں کے لیے تھا جو تھوڑا سا اسکپ کرتے ہیں، پھر اس بعد لیسن آگے سے دیکھ لیتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جو مین پوائنٹ ہے وہ جب اسکپ ہو جاتا ہے تو ٹیچر کو پتہ چل جاتا ہے جب سنانے کا وقت آتا ہے کہ نہیں، یہ پوائنٹ اسکپ کیا اسٹوڈنٹ نے، اس کو یہاں پہ قواعد بنانا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں. لیکن جو ماشاءاللہ سے میرے ریگولر کہہ لیں سبسکرائبر ہیں، ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، جو اسکپ کیے بغیر بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریپیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے میرے دل سے کہہ لیں کہ بہت زیادہ کہہ لیں دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین. تو چلیں جی، میم ساکن کے قواعد جو ہے کمپلیٹ ہو گئے، اور یہاں پہ ہمارا الحمدللہ غنے کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا میں نے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے قواعد بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیے. یہ ہے جی نون ساکن کے قواعد، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کہہ لیں کہ میم ساکن کے جو قواعد تھے وہ بھی کور کر لیے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہاں، نون کتنی ہمارا رہ گیا ہے، یہ بھی چلیں خیر ایک نئی چیز ہے، آپ لوگ سیکھیں گے. تو چلیے جی اپنے قرآن کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. قرآن کے لیسن میں آج ہم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 101 سے پڑھنی ہے. چلیں قرآن پاک اپنے کھول لیجئے، اپنی بیک بون جو ہے، ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کو سٹریٹ کر لیں. قرآن پاک اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں. جو میڈیم سائز کے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے قرآن پاک ہیں آپ وہ نہ اٹھائیں، بعد میں ہاتھ میں درد نکل آئے تو آپ لوگ کہیں کہ باجی نے کہا تھا قرآن پاک آپ نے اٹھانے، میرے پہ الزام آ جائے. ٹھیک ہے، جو میں کہتی ہوں نا ہینڈی جو ہوتے ہیں، جو میڈیم سائز کے ہوتے ہیں، وہ تو آپ اٹھا سکتے ہیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. میم ساکن کے بعد حمزہ اظہار شفوی، غنہ نہیں کرنا. میم ساکن کے بعد را اظہار شفوی، غنہ نہیں کرنا. میم ساکن کے بعد تا اظہار شفوی، غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ غنہ کیا میں نے، نون ساکن کے بعد تا ہے، کیونکہ یہ 8 جو لیٹرز ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، لام را میں سے نہیں ہے، یہ اخفاء حقیقی والے لیٹرز ہے 15 جو تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اخفاء کریں گے، غنہ کریں گے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَمَن نون ساکن کے بعد یا، حروف یمن میں سے ادغام مع الغنہ. میم ساکن کے بعد با، یعنی کہ اخفاء شفوی، تو یہاں پہ ہم اخفاء کریں گے، غنہ کریں گے. باللہ فقد ہدیہ الی صراط، تنوین کے بعد میم یعنی کہ حروف یومن میں سے ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. اب آپ لوگوں کو مع الغنہ کا مطلب سمجھ آ چکا ہوگا کہ ادغام غنہ کے ساتھ، مع کہتے ہیں ساتھ کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں پہ بھی دیکھیں ادغام میں شفی کی اگزامپل آ گئی ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک. ٹھیک ہے، تو غنہ ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یہاں پہ غنہ ہے، میم ساکن کے بعد حمزہ اظہار شفی، غنہ نہیں ہوگا. اعداء، تنوین کے بعد فا اخفاء حقیقی. ٹھیک ہے، غنہ ہوگا یہاں پہ. اچھا جی، یہ میں نے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو غنہ کا بتا رہی ہوں. یہ کلاس بڑی امپورٹنٹ ہے، آگے جیسے چلتے جائیں گے نا نئے قواعد آتے جائیں گے، میں پھر ان کو ہائی لائٹ کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے، تو ابھی اس کلاس میں زیادہ غنہ کو ہائی لائٹ کری ہوں، تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے غنہ کے نشان لگانے، کیونکہ جب آپ لوگ لیسن سنا رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ لوگ غنہ ڈراپ کرتے ہیں، مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے نشان نہیں لگائے. ٹھیک ہے جی، تو ساتھ ساتھ لگائیے. میم ساکن کے بعد فا، یہاں پہ کیا آ جائے گا، اظہار شفی، غنہ نہیں کریں گے اگر ہم نے وصل کیا. ابھی یہاں پہ میں نے قلوبکم پہ وقف کروا دیا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. یہاں پہ اخفاء حقیقی میم ساکن کے بعد عین ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اظہار شفی غنہ نہیں کیا ہم نے. شفا یہاں پہ ادغام مع الغنہ، نون مشدد کا غنہ، اخفاء حقیقی ادغام میں شفی. ٹھیک ہے جی. اور نون ساکن کے بعد ہا آ گیا، یہاں پہ اظہار ہے، یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کیا کیونکہ ہا حروف حلقی میں سے ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اظہار شفوی، اظہار شفوی، یہاں پہ غنّے نہیں کرنے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اب یہاں پہ غنہ نہیں کیا میں نے کیونکہ اظہار شفوی تھا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. تنوین کے بعد لام ہے، یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے. ادغام بلا غنہ، غننے کے بغیر. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. لَيْسُوا سَوَاءً، یہاں پہ حمزہ کا جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا. سواء ایک زبر نہیں پڑی جائے گی. ٹھیک ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. یہاں پہ جو ساؤنڈ ہے وہ الائی آیا ہے، یہاں پہ واؤ جو ہے وہ سائلنٹ ہے. آپ کو واؤ کے اوپر اس قرآن میں یا اس قرآن کا جو رائٹنگ سٹائل ہے ہمارے پاس، اب آپ دیکھیں واؤ کے اوپر جزم اور ما قبل پیش ہے، صدورہم ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ واؤ کے اوپر بالکل جزم کوئی حرکت نہیں ہے، ما قبل پیش تو ہے. اسی وجہ سے چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ واؤ پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ واؤ سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جزم کی بھی یہاں پہ ہمارے پاس علامت نہیں ہے. موسٹلی مصحف پہ یہاں چھوٹا سا صفر لکھا ہوتا ہے کہ یہ واؤ سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے. اس والے قرآن پہ یہ والی نشانی نہیں ہے صفر والی، جسٹ یہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے واؤ کو خالی چھوڑ کے کہ یہ واؤ یہاں پہ پڑھا نہیں جائے گا، سائلنٹ ہے. اسی لیے اس کو کیا پڑھا گیا ہے؟ اولائی، ٹھیک ہے، او نہیں پڑھا گیا، اولائی نہیں، اولائی پڑھا گیا. دوبارہ سے سنیے، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. آیت نمبر 102 تک آیت نمبر 120 تک نشان لگا لیجئے 120 تک، ٹھیک ہے. یہیں تک آج کا ہمارا لیسن ہوگا. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.